ایسا صاحب آپ کے سمجھتے ہیں کہ جو اب ایکسٹینشن دی گئی ہے اس میں کوئی ایسا میکانزم ڈیولپ نہیں کیا جا رہا کہ جس کو ٹائم لگے گا 18 تک ہم کر لیں گے اور ہم اس پہ شفٹ ہو جائیں گے، وہ تو کام کوئی نہیں ہے، تو پھر یہ صرف کیا موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے گئے ہیں کہ موسم جب تھوڑا مائلڈ ہو جائے گا تو شاید یہ کیسز کم ہو جائے؟ یہ کرونا وائرس میں حکومت جو ہے نا ڈے ٹو ڈے بیسس پہ نا فائر فائٹنگ جیسے ہوتا ہے نا وہ کر رہے ہیں، اور جو کہ ایک بالکل ٹھیک حکمت عملی ہے کہ وہ ایک ڈیڈ لائن سیٹ کرتے ہیں کہ اس ڈیڈ لائن کو جا کے ہم اس میں ریویو کریں گے کہ آگے سکول کھولے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ اس وقت دوسری جگہوں پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے لیکن سکولز پہ حکومت نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، ان لائک لاسٹ ٹائم کہ جب وہ پورے سندھ میں انہوں نے سویپ وہ لاک ڈاؤن لگا دیا تھا، پھر اس کو فالو کرتے ہوئے پورے ملک میں لاک ڈاؤن لگ گیا تھا۔ تو اس دفعہ ایسا بالکل نہیں ہے، سندھ میں بھی سکول بند ہے اور پورے دوسرے پروونسز میں بھی جو ہے نا سکول ہی بند کیا گئے ہیں، باقی جگہ جگہ پہ نا وہ ایس او پیز کا وہ یعنی کہ اس پہ سٹریس کیا جاتا ہے یا اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ تو سکولوں پہ حکومت جو ہے نا میرے خیال میں جیسے آصف صاحب نے کہا یہ 10 جنوری کو آ کے پھر یہ کوئی اس کو ریویو کریں گے، 18 جنوری تک آتے آتے اللہ کرے بہتری آ جائے، لیکن جو لگ رہا ہے کہ سکولوں کی جو ریزمپشن ہے فل وہ ویکسین سے ہی ہے کہ ہم کب ویکسین امپورٹ کرتے ہیں اور اس کی بھی جو سیفٹی کے وہ جو ہے اسٹینڈرڈز وہ کتنا اس کے ریزلٹس کتنے دیر پا ہے اس کی بیس پہ ہوگا۔ ادروائز سکولوں میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی سکول بند ہے، آج کل تو ویسے ونٹر ویکیشن ہے لیکن سکول بند نہیں ہے، سکولوں میں آن لائن جو ہے نا وہ پڑھائی کا سلسلہ لیکن جو سرکاری اسکول ہیں ان کا جس میں زیادہ بچوں کی تعداد ہے وہ تو بند ہے۔ ایسا صاحب یہ جو وقت آن پہنچا ہے حکومت کے لیے، یہ وعدے وفا کرنے کا وقت ہے اتحادیوں کے معاملے میں، یا کوئی نئے مطالبات بھی حکومت کو سننے پڑیں گے، یا پھر کوئی نئی حکومت ڈیڈ لائن دے کے جان چھڑا کے سینٹ الیکشن کسی طرح گزار جائے گی؟ کچھ نہیں کرے گی حکومت، یہ جو اتحادی ہے ان کی ضرورت ہی نہیں ہے ان میں کہ حکومت سے نکل سکے۔ بالکل ٹھیک، وقتاً فوقتاً اپنی جو آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی گریوینسز اب رہتے ہیں میڈیا کو بتاتے رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں تھوڑا بہت پریشر یا وہ رونے دھونے والی بات ہوتی ہے، پریشر والی بات بالکل نہیں ہے۔ یہ پتا ہے کہ جو قوتیں ہیں جنہوں نے ان کو ادھر بٹھایا ہوا ہے ان میں ہمت ہی نہیں ہے کہ یہ پی ایم ایل کیو ہو گئی کہ ایم پی ایم ہو گئی، اب یہ 7 ایم پی ایس تھے ان کے، 1-2 آزاد مل گئے، 10 پہ ان کا وہ ہے اور چاہتے ہیں جی میں سی ایم بنوں، ٹھیک ہے، اور بندہ اپنی وہ دیکھے۔ اور جناب یہ خود کیا نام ہے پی ٹی آئی سے جا کے انہوں نے بیگ کیا تھا کہ جی ہمارے مقابلے میں آپ وہ بندے کھڑے نہ کریں ورنہ یہ ہار جاتے، ٹھیک ہے، اور وہ انہی کی مہربانی سے یہ بنے ہیں، ورنہ گجرات میں اور جہلم تک وہ پی ٹی آئی نے سویپ کیا ہے، ادھر سے جو ان کی لہر چلی تھی راول پنڈی پورا سویپ کر کے جہلم ڈسٹرکٹ پورا انہوں نے سویپ کیا اور ادھر آ کے گجرات میں انہی کو ایڈجسٹمنٹ کر لی، ہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ، اور انہی کو کہ جی ہمارے مقابلے میں آپ پولیس کھڑا نہ کریں، بالکل ٹھیک۔ اس طرح تو یہ اسمبلی میں پہنچے ہیں، اور اب آ کے وہ پہلے وہ سی ایم کے وہ کینڈیڈیٹ بن گئے اور اس کے بعد اب کیا نام ہے گورنر، اور گورنر صاحب بھی اتنے ہی ہیلپ لیس ہیں جتنے بوزدار صاحب ہیں۔ گورنر صاحب کی کیا ہے اس میں ایک سرمونیل سا عہدہ ہوتا ہے، ان کو واٹر فلٹر پلانٹ اور یہ کام جو ہے نا وہ انہی تک ہے، باقی بوزدار صاحب کو ہم میڈیا میں رازداری سے میسج تو پہنچا سکیں گے نا، لیکن میسج پہنچانے میسنجر تو بہت ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آگے ان پہ کتنا عمل ہوتا ہے۔ اور ابھی آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ بوزدار صاحب جو ہے نا وہ تو چلا نہیں رہے، اور مجھے یہ بتایا ہے کہ بوزدار حکومت میں کوئی اسکینڈل آیا ہو، کوئی ماڈل ٹاؤن جیسا واقعہ ہو گیا جن میں یہ انتظامی صلاحیت تو بہت لوگوں دوسرے ان کے جو پریڈیسیسر ہیں ان کے بڑے چرچے ہوتے تھے، تو ماڈل ٹاؤن جیسی غارت گری ہو گئی ہو یا کوئی بڑا سکینڈل آیا ہو، 2.5 سال ہو گئے حکومت چل رہی ہے، اگر وہ کوئی لو رہ کے ایک اپنا حکومت چلا رہے ہیں تو اس پہ تو کلیپنگ بنتی ہے، بجائے اس کی کہ ہم کہیں کہ جی وہ بوزدار صاحب نے شوق بازی نہیں کر رہے، وہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا سر، بلوچستان میں جو کانکنوں پر حملہ ہوا، مچھ میں 10,000 برادری کے جو لوگ ہیں کانکن تھے ان کو قتل کیا گیا،
اب ایک نئی دہشت گردی کی لہر ہے، کہا جا رہا ہے اس کے پیچھے بھارت کا بھی ہاتھ ہے. بلوچستان کے حوالے سے ہم UN تک میں جو ہے وہ کیس کو پریزنٹ کر چکے ہیں کہ کیا بھارت کس طرح ملوث ہے. اب رک نہیں رہا، اب روکنے کا طریقہ کیا ہوگا ہمارے پاس؟ دیکھیے ہزارہ کمیونٹی وہ پاکستان کی بدقسمت ایک کمیونٹی ہے جو اپنے فیچرز، فزیکل فیچرز کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے ہیں اور اپنے بلیف کی وجہ سے وہ ٹارگٹ کلنگ. پاکستان کے باہر اگر کوئی ٹارگٹ کلنگ کی کوئی مثال دیکھی جائے تو وہ جناب یہ ہزارہ کمیونٹی ہے. اچھا اس کے پیچھے اب اگر ہم انڈیا کو وہ کر لیں، اسرائیل کو کر لیں، جس کو وہ کر لیں وہ ہماری اپنی وہ ہے، لیکن اس کے پیچھے جو عموماً وہ سیکٹیرین ووٹرز ہیں اور ان کو کبھی آپ لنک عرب اسٹیٹس کے ساتھ بھی کر دیتے ہیں. لیکن یہ کیا نام ہے، حکومت کی بہت بڑی نااہلی ہے کہ یہ 2001 سے ان کی جو ہے نا اس لیول پہ کلنگ ہو رہی ہے کہ پہلے وہ 1-2 ٹارگٹ ہوتے تھے، پھر جا کے ادھر سوئسائڈ بمیں گئی، پھر پورے کے پورے بس روکی اور زائرین پر حملہ ہوتا تھا. چلیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ وہ ایران سے آ رہے ہیں اور ایک خاص سیکس سے ان سے تعلق ہے، ان پہ حملہ ہو گیا. یہ تو بیچارے مزدوری کر رہے ہیں، کان کو نہیں کر رہے ہیں. نہیں، یہ مزدوری کے لیول کی بات نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ہزارہ ہیں اور شیعہ کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے. اسی بیس پہ ان کو قتل کیا گیا ہے. اور یہ اب ادھر جا کے کوئٹہ میں جائیں تو ان کا جو ہزارہ ٹاؤن ہے وہ بالکل ایک بیسیجڈ قسم کی وہ ہے. ادھر یعنی کہ چیک پوسٹ ہیں، FC کا وہ ہے. یہ اگر ان کی کمیونٹی سے کوئی بندہ باہر آتا ہے تو وہ ان کو گارڈ کرتے ہیں FC والے. وہ ایسے کوئٹہ میں گھوم پھر نہیں سکتے. وہ تو ایک محصور ہو کے ہوئے پڑے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا 2012 میں انہوں نے گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا تھا. وہ 3 دن جاری رہا تھا اور اس کا انجام یہ ہوا تھا کہ وہ اسلم ریسانی کی حکومت چلی گئی تھی. وہ میرے خیال میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد کوئی کریک ڈاؤن کرتے. اور یہ اب تو اس کی جو ذمہ داری ہے وہ داعش نے لے لیا ہے. اور داعش TTP سے بھی بڑا خطرہ بن کے ابھر رہی ہے افغانستان میں. داعش کے حوالے سے تو کچھ رپورٹ سامنے آئی تھی کہ پاکستان میں داعش کو ڈیولپ کرنے کے لیے بھارت انویسٹ. ایگزیکٹلی ہاں. تو جب ہمارے پاس اتنی ایکشنیبل انٹیلیجنس ہوتی ہے تو اس طرح کے واقعات ایمبوش ہم کر سکتے ہیں. ہماری سیکورٹی فورسز جنہوں نے اتنی طویل جنگ لڑی ہے اور دہشت گردی کا کلا کمک کر دیا ہے کہ اب ہمارے ہاں PDM جلسے کر رہی ہے، وزیر اعظم گھوم پھر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو حالات بہت حد تک نارمل ہیں سوائے بلوچستان کے جہاں پہ گاہے بگاہے ٹیررزم ہو جاتی ہے اور یہ جہاں وہ گیپ ڈھونڈ لیتے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی. ہاں بلوچستان پہ فی الحال فوکس ہونا چاہیے. جو پہلے کورونا کی قسم ہے کہا جاتا ہے یہ اس سے بھی زیادہ وائبرنٹ ہے، بہت زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے. ہمارے یہاں پہلے بھی 1-2 کیسز ہوئے اور پھر ایک دم پورے ملک میں یہ کورونا پھیل گیا. اب ایک نئی قسم آ گئی اور یہ زیادہ وائبرنٹ ہے، زیادہ کیسز پھیلیں گے. پہلی کو ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے، وینٹیلیٹرز کی ہمارے پاس کمی ہے اور انفراسٹرکچر ہمارا اس قابل نہیں کہ بہت بڑا برڈن برداشت کرے. تو اب حکومت کو کرنا کیا چاہیے، مین اقدامات کیا کریں؟ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اسکریننگ ہونی چاہیے تاکہ ہم سٹارٹ سے ہی روک لیں چیز کو بجائے کہ وہ پھیلے. دیکھیے کرونا وہ واحد میرے خیال میں اس وقت ونڈو ہے جہاں پہ ہم حکومت کو کریٹیسائز بالکل نہیں کر سکتے. حکومت نے بہت اچھا کام کیا اور اس میں پبلک کو ہم بہت زیادہ کریٹیسائز اتنا ان کو مارجن نہیں دے سکتے. پبلک اینڈ اپوزیشن پبلک کو وہ کریں، اگر اس کو پولیٹیسائز کریں گے نا تو وہ پھر مسائل زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ہم پہلے بہت پالیٹکس ہو رہی ہے. حکومت نے یعنی کہ پورے انٹرنیشنل کمیونٹی نے پاکستان کا کیس جو ہے نا اس کو ایکنالج کیا ہے. بالکل. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کیس اسٹڈی ہے کہ جس طرح 7 ممالک دنیا میں جن میں پاکستان. اور جو سیکنڈ اسپائک ہے اس میں بھی حکومت جو ہے نا وہ اپنے طور پہ اچھے وہ میئرز لے رہی ہے. لیکن جو پبلک ہے انہوں نے جو ان میں دیکھا گیا ہے کہ جو خوف ہے نا تھوڑا ختم ہو گیا ہے. جتنا پہلے جو تھی ویو اس میں انہوں نے اگر وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تھا تو اس میں انہیں چاہیے کہ وہ حکومت کی بات سنیں. اب وہاں پہ آپ لے آئے، PDM کو بھی لے آئے، سیمنریز کو بھی لے آئے، حکومت کے اپنے بندے بھی لے آئے کہ جو وہ وائلیٹ کرتے ہیں. اب وہ یعنی کہ جو ٹاسک فورس ہے وہ سیکشن 144 کا وہ کر رہی ہے، مطالبہ کر رہی ہے کہ یہ اسمبلی نہ ہو 4 لوگوں کی، 3 سے زیادہ کی. تو یہ تو خیر بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اور دوسرا وہ جو سکریننگ ہوئی ہے کہ جی 2 آدمی جو 2 کیسز ہے P117 کوئی تصدیق ہوئی ہے. ٹھیک
تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس دفعہ حکومت جو ہے نا وہ ویجیلنٹ ہے، وہ اسکریننگ کر رہے ہیں، ان کو آئسولیٹ بھی کیا گیا ہے اور ان کی جو ٹریٹمنٹ وغیرہ کے جو پروٹوکول ہیں وہ بھی چل رہے ہیں. لیکن یہ جو سیکنڈ ویو ہے اس کے کیسز بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اس میں حکومت کی ہم نااہلی کو تھوڑا وہ ایک طرف رکھیں، پبلک سے اپیل کریں کہ خدا کے لیے SOPs پہ عمل کریں، بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلیں، اور جو آفیسز ہیں، کارپوریٹ سیکٹر ہے، جہاں جہاں وہ ورک فرام ہوم کی فیسلٹی اویلیبل ہے اور کوئی کام چل سکتا ہے ورک فرام ہوم، اس کو اویل کریں. اس سے ایٹ لیسٹ SOPs پر ہی عمل کر لیں. صاحب واحد جو چیز ہمارے پاس ویکسین تو نہیں آئی نا، یا پوری دنیا میں اگر کچھ کنٹرول ہوا ہے تو وہ SOPs سے ہوا ہے. تو یہ SOPs ہی ہے جو ہم ادھر بیٹھ کے روزانہ کم از کم اس پہ کرونا پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. صاحب آپ یہ سمجھتے کہ جو پریشر آتا ہے ہم ایکسپوز ہو جاتے ہیں، جو ہمارے ہاں نارملی PCB کے اندر پالیٹکس چلتی رہتی ہے، وہ ایونچولی پھر میچز میں دکھائی دیتی ہے. ایگزیکٹلی، اور اس کی تو فرسٹریشن اب اتنی ہو گئی ہے کہ وہ کھلاڑی پریمیچور ریٹائرمنٹ بالکل لینے لگ گئے ہیں. اور کرکٹ عمران خان صاحب سے تو آپس کی بات ہے کہ بہت زیادہ امید تھی کہ اور شعبوں میں تو تبدیلی آئے گی کم سے کم اس میں لے آئیں گے، لیکن کرکٹ میں ایسی تبدیلی آئے گی کہ ہم ہر سال ورلڈ کپ، یعنی کہ ہر ورلڈ کپ ہمارا ہوگا. لیکن وہ بدقسمتی ایسی ہوئی ہے کہ وہ سلیکشن سے لے کر وہ کوچز اور سلیکٹر کی اپوائنٹمنٹ اور PCB چیئرمین کی سلیکشن، وہ سارے کا سارا وہی پچھلے کا پچھلا سٹیٹس کو چل رہا ہے. اور جس کا نتیجہ اب یہ ہے کہ اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ PM کو پرسنلی انٹرسٹ لینا چاہیے کہ کرکٹ کی بحالی کے لیے، کرکٹ وہ چیز ہے جس میں جو ہے نا پوری قوم یونائٹڈ ہو جاتی ہے، جس میں کوئی PDM نہیں ہوتی، کوئی PTI نہیں ہوتی. جب کرکٹ کو ہم دیکھتے ہیں تو پورا پاکستان ایز پاکستانی ہو کے دیکھتا ہے. تو یہ ایک واحد ہمارا جو ہے نا یونائٹنگ پوائنٹ ہے. تو اس کو کم از کم بحال کریں.